الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جول له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأقرب الرجل مخافة شره فظهرت القينات والمعادف وشربت الخمور وهذه الأمة أولها ولان آخر هذه الأمة أولها. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ان سے کسی نے دریافت کیا
حضرت محبت کیا ہوتی ہے، الفت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہے، اتنا جملہ اس کا لیا اور ایک نظم بنا ڈالا۔ محبت کیا ہے، فرمایا محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ شعراء حضرات توجہ فرمائے، محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ یہ محبت کی تشریح۔ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا۔ اور قدم ہے راہ الفت میں، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اور فرمایا بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور اقبال کہتا ہے محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، شرر چنگاری کو بولتے ہیں، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے۔ بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر۔ اور اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین کیا نام ہے بھائی، مڑیر، عجیب نام ہے، عجیب عجیب نام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں چلے آؤں یا بنگال کے علاقے میں جاؤں، اڑیسہ میں تو اور ہی سمجھ نہیں آتا، راجستھان میں بھی بڑے عجیب عجیب نام ہوا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بڑیر کو کچھ اور ہی بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو سلامت رکھے۔ مدھوبنی کا علاقہ ڈسٹرکٹ بہار، صوبہ بہار کا ایک ڈسٹرکٹ مدھوبنی، اللہ رب العالمین نے بڑی خوبیوں سے اس کو نوازا ہوا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی اپنے گھروں سے سن رہی ہوں گی، بڑا اچھا انتظام کیا، بڑی اچھی ٹینٹ لگوائی، بڑا اچھا ناشتہ کرایا، بڑا اچھا کھانا کھلایا۔ جناب صابر حسین صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت بسعادت رکھے، اس جلسے کے داعی اولین داعیوں میں سے ہیں، فون کیا، ابھی 1-1.5 ہفتہ ہوا، حضرت آپ کو آنا ہے۔ میں نے بہانے بھی بنائے، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا چلا آتا ہوں، طبیعت بہت اچھی نہیں رہ رہی ہے۔ مستقل 4-5 مہینے کے بعد کسی دوسرے صوبے کا سفر کیا، ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ بہرحال آپ کی محبتوں کے سہارے جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ بلوائے، اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ خیر کی باتیں نکلوا دے، آمین کہہ دیجئے۔ آپ حضرات بڑی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، جتنے ہیں اپنی جگہ وہی ذرے آفتاب ہوا کرتے ہیں، تھوڑے ہیں لیکن کوڑے ہیں، مضبوط لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ سے مجھے امید ہے کہ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی آپ ہلیں گے نہیں انشاءاللہ، آپ اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ کتنے لوگ اٹھ جائیں گے، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا کوئی بھی نہیں اٹھے گا ماشاءاللہ۔ اچھا کتنے لوگ نہیں اٹھیں گے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا آپ اٹھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ اب پتہ نہیں ان کے ہاتھوں میں درد ہے جو بیچارے اٹھا نہیں پا رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اہل محبت کا جلسہ ہے، نبی کے نام سے جلسہ سجایا گیا ہے، نبی کی ایک سنت
جیسا مجھے آگے بتایا گیا ہے، ایک عظیم سنت جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ جناب صابر حسین صاحب نے اپنے بیٹے کے نکاح کے موقع پر اور تمام کوئی خرافات کا کام نہیں کروایا، انہوں نے سیرت کا جلسہ رکھ دیا، اصلاح معاشرہ کا جلسہ رکھ دیا، اور یہ بڑی اچھی پہل ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں عقیقے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، اپنی بٹیا کی شادی کے موقع پر، بیٹوں کی شادی کے موقع پر ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہم دین کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ہمارا ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ ہمارا جا رہا ہے، ہاسپٹلوں میں جا رہا ہے، ڈاکٹروں کی نظر ہو رہا ہے، تھانہ پولیس میں جا رہا ہے، گھر کے خرچے پر جا رہا ہے، گھر کی فنکشنگ پہ جا رہا ہے، گھر بنوانے میں جا رہا ہے، کتنا پیسہ ہمارا دین کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ عزیزوں، جو دنیا میں ہمارا لگ گیا وہ تو ختم ہو گیا، جو دین کے نام پر قربان ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ بڑے مبارکباد کا مستحق ہیں جناب حاجی صابر حسین صاحب اور ان کے رفقا، ان کے گھر والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کے خاندان والے اور اس بستی والے جو اتنے عظیم الشان جنہوں نے جلسے کا انعقاد کر دیا۔ دور دور سے علماء کرام کو بلا لیا، شعراء اعظام کو بلا لیا۔ علماء کی آمد یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، شعراء کی آمد یہ خیر و برکت کی ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ ہاں آپ نے کتنے علماء کا دیدار کیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کی دعائیں آپ کو ملی۔ اللہ رب العالمین شاید اسی پر آپ کی بخش و مغفرت کا وعدہ فرما لے۔ کیا بعید ہے رب ذوالجلال کی ذات کو کون پابند کر سکتا ہے؟ اہل محبت کا جلسہ، نبی کے نام سے سجایا ہوا جلسہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو کر کے رہے گا، اور ایسے تمام کے تمام جلسوں میں میں نے شرکت کی ہے اور ان کو پھلتے پھولتے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا بھی ہوا ہے۔ عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے، آپ بھی اپنی بیٹے کی موقع، شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر علماء کرام کی کیا پورے طور پر سنت کے مطابق ان کو بلائیے، ان کو پورے طور پر دعوت دیجئے، ان سے نبی اور رسول، آپ نبی اور اللہ کی باتیں سنیے، دین کی باتیں سنیے، قرآن کی باتیں سنیے، اسلام کی باتیں سنیے، ایمان کی باتیں سنیے۔ اپنے ملک ہندوستان کی کیا حالات ہیں ان کے بارے میں ذرا غور و فکر کیجئے۔ جہاں آپ کا 2-2.5 لاکھ 5 لاکھ آپ نے بیٹے کی شادی پر خرچ کیا، 1-1.5 لاکھ اور صحیح خرچ کر دیجئے، دیکھیے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی آپ انشاءاللہ العزیز بہت سے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی خرافات مت کیجئے گا، نوٹنکی مت کیجئے گا، ناچ گانے والوں کو مت بلائیے گا، تماشے والوں کو مت بلائیے گا، دین بھی خراب ہوگا، دنیا بھی خراب ہوگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں علماء کرام ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں جس میں خلاف شرع کام ہو، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جائیں، جس میں کھلے عام گناہ کے کام کیے جائیں۔ ایسی شادیوں میں علماء کرام کا شرکت کرنا حرام ناجائز ہے۔ مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم کے اندر فتویٰ دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی سے محبت کرنے والوں کا جلسہ، اللہ رب العالمین آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ رب العالمین آپ کو خوب ترقیات سے نوازے۔ ہمارے دور دراز سے شعراء کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، کچھ احباب ہمارے نالتا سے آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال وہاں خطاب ہوا تھا، عبداللہ قاری نوشاد صاحب موجود تھے، اسٹیج کے اوپر نظامت وہاں بھی انہی کی تھی، بڑی شاندار نظامت فرماتے ہیں، چنندہ اشعار لے کے آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مقرروں کا وقت خود کھا لیتے ہیں تھوڑا بہت، ان کو میں ہمیشہ تنبیہ کیا کرتا ہوں، ہمیشہ اپنے ناظم جلسہ کو کہ آپ صرف ناظم رہیے، مقرر مت بنیے، آپ شعرا مت بنیے، آپ ناظم رہیے، ناظم کا جتنا حق ہے اتنا ہی لیجئے، جو جس کا حق کھائے گا قیامت کے میدان میں اس کو جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ شاعر ہو یا مقرر ہو یا مفسر ہو یا محدث ہو، اگر دوسرے کا حق مارے گا میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو آپ کی عاقبت سدھارنے کے لیے بتا رہا ہوں، ناراض مت ہونا۔ اکثر ناظم حضرات مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنا لمبا چوڑا تعارف کیوں کراتے ہو؟ سارا ہندوستان جانتا ہے مولوی سلمان کو، کون نہیں جانتا؟ نیٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، سارے سرچ کر کے پہلے سے واقف ہیں۔
اسی وجہ سے میں ہمیشہ تنبیہ کیا کرتا ہوں کہ ہر کوئی وقت کا خیال رکھا کرے. وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے. ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے. جو وقت گزر گیا دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا. ہاں اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت لگے گا جب موت کا فرشتہ فوری طور پر اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب آئے گا، تب ایک سیکنڈ کی آپ کو مہلت نہیں دے گا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فتویٰ دے ڈالا، ایک ساتھ کی مہلت نہیں دے گا، وہ کھینچ کر کے لے کے جائے گا. نہیں، آپ کو ایک منٹ کا موقع ملے گا. یہاں تو آپ ساری کی ساری زندگی آپ کی برباد ہو گئی. آپ کی صبح چلی گئی، آپ کی شام چلی گئی، آپ کا دوپہر چلا گیا، ایک سال چلا گیا. انسان سمجھتا ہے عمر بڑھ رہی، نہیں میاں گھٹ رہی ہے. آپ کی عمر برف کی سلی کے مانند ہے. آپ بڑا سا سلہ لائیے برف کا، اس کو رکھ دیجئے، پگھلتے پگھلتے ایک دن پانی ہو جائے گا. یہی ہماری زندگی ہے. ہاں ایک بڑا خوبصورت پورے طور پر ایک مثال سے سمجھایا گیا. ایک انسان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. اسے ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ سدھر جائیے، نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، حج کر لیجئے، اپنے بچے کو سدھار لیجئے. ابا نے کہا ارے ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا سدھر جائے گا. اب وہ بچہ بڑا ہوا، تھوڑا سا جوان ہوا. اب اس سے پھر کسی نے سمجھایا بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، اب تو اللہ کی عبادت کر لے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث پاک میں ہے شاب النشا فی عبادت اللہ. وہ جوان جو اپنی جوانی کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لگائے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لگائے. کیوں؟ یہ جوانی شیطان کے سیزن کا زمانہ ہے، بہک جانے کا زمانہ ہے، ہاں بگڑ جانے کا زمانہ ہے. اگر اپنے اس زمانے کو یعنی جوانی کو جو بندہ، جو اللہ کا چہیتا بندہ رحمان کے راستے پر لگائے گا تو میرے نبی نے اس کو خوشخبری سنائی ہے. رب ذوالجلال اس کو میدان محشر والے دن، ایسے دن جس دن کوئی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، درو دیوار کا سایہ نہیں ہوگا، کسی کوٹھی اور بنگلے کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس دن سوا نیزے پر ہوگا. ہاں انسانوں کے دماغ پک رہے ہوں گے جیسے ہنڈیا میں چاول پکتے ہیں. فرمایا میرے نبی نے اللہ اس جوان کو جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا میدان محشر میں اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اس جوان کو سمجھائے گا بیٹا سدھر جا. ارے ابھی کیا سدھرنا میاں، ابھی بہت زندگی باقی پڑی ہے، تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں پھر سدھر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا. اب بیچارہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا، ادھیڑ عمر کو ہو گیا، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے. لوگوں نے پھر سمجھایا میاں اب تو سدھر جاؤ. فرمایا ابھی بھی بڑی زندگی باقی ہے، ابھی ذرا سموسے کھا لینے دو، پھر ابھی جب بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہوں گا تب سدھر جاؤں گا، توبہ کر لوں گا. اب بیچارہ بڈھا ہو گیا، ہاتھ پیر سب کانپنے لگ گئے، سارے کے سارے کانپنے لگے. وضو بھی ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا، اب تو وضو بھی نہیں رکتا، 2 رکعت کی نماز میں 4 بار وضو کرنا پڑتا ہے. ہاں اور یہ خارج ہو جاتی ہے. اب بتاؤ یہ اپنی خالی ٹوکری کو لے کر کے اللہ کی عدالت میں جب جائے گا اللہ رب العالمین سے خوش ہوگا؟ فرمایا بالکل خوش نہیں ہوگا. یہی ہمارا حال ہے، یہی ہمارا حال ہے. لوگوں کل کا انتظار نہ کرو، آج ہی سے توبہ کرو، آج ہی سے سدھرنے کی کوشش کرو. ہاں کل نے کسی کا انتظار نہیں کیا. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پورے طور پر دنیا میں بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے سفیر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ باقی نہیں رہا. سکندر کو کون نہیں جانتا؟ سکندر کو جانتے ہو؟ سکندر کو جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا. ہاں یہ افغانستان اور کابل سے نکلا ہے، کندھار کی وادیوں کو پار کرتا ہوا پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا ہے. اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، یہ مرنے لگا ہے. اس نے اپنے وزراء کو بلایا، وزیروں کو بلایا، آ جاؤ بھائی میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. سارے قریب آ گئے. جی حضور بتاؤ تو صحیح. فرمایا
اب شاید میری زندگی کے آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید میں زندہ باقی نہ رہوں۔ دیکھو جب میری سانس نکل بند ہو جائے، جب میری روح نکل جائے، جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، جب میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائیں، جب پورے طور پر مجھ کو میرا جنازہ تیار کر دیا جائے، جب مجھے 4 کندھوں پر لے کر کے لوگ چلنے لگ جائیں، تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ ارے امیر المومنین، آپ اتنے بڑے بادشاہ، آپ 7 ملکوں کو فتح کرنے والے، 7 ملکوں پر آپ کی حکومت، آپ جب پورے طور پر جنازہ آپ کا چلے تو آپ کو آپ کے ہاتھ کفن سے باہر کیوں؟ تو فرمایا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ 7 ملکوں کو فتح کرنے والا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ کچھ لے کر کے گیا، کوئی کچھ لے کر کے گیا ہے؟ یہ بلڈنگیں ساتھ میں جائیں نہیں جائیں گی، صرف اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ کون ایسا جو موت سے انکار کر سکتا ہو؟ کوئی موت سے بھاگ سکتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کے دکھاؤ۔ وَإِن يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمائے چاہے تم پہاڑوں پر چلے جاؤ یا سمندروں میں چلے جاؤ یا پورے طور پر بند قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، پتھروں میں تم پورے طور پر اپنے آپ کو سنبھالو، لیکن تم موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اے بھائی تھوڑی دیر کے لیے چائے بند کر دو میرے بھائی، یہ ڈسٹرب نہ کرو، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ بند کر دو۔ آپ جا کے کمرے میں پین ہو جائیں گے۔ ہاں کیا میں عرض کر رہا تھا آپ سے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ عزیزوں، نبی کی محبت ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی زندگی باقی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزارو۔ نفرت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پیاری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی دیکھو شاید کل پہلی تاریخ ہو جائے، پرسوں پہلی تاریخ ہو جائے، اگر 29 کا چاند ہو گیا انشاءاللہ۔ ربیع الاول میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، سارے کے سارے متفق مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول، بعض سیرت کی کتابوں میں پورے طور پر 11 ربیع الاول کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میں عرض کر دوں، نبی کی ذات پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، نبی کی صفات پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا نوجوان، جتنا یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے، سب نیٹ سے جڑا ہوا ہے، کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے، ٹویٹر سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ دین سے کوسوں دور، اس کو نبی کی سیرت کا علم نہیں ہے۔ موبائل میں کتنے فنکشن ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ فیس بک اور یوٹیوب اور پورے ٹویٹر اور کمپیوٹر کے پورے طور پر ان کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک تازہ سروے ہے ایلو کی رپورٹ کے مطابق، ملک ہندوستان کے تقریباً 50% نوجوانوں نے اپنے موبائل کے ساتھ نیٹ کو کنیکٹ کر رکھا ہے۔ اماں کو نہیں پتا، ابا کو نہیں پتا، اماں سے چھپا کر، ابا سے چھپا کر انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ رات کے سناٹے میں ہمارا نوجوان، اگر سردی کا موسم ہے لحاف کے اندر، گرمی کا موسم ہے تو چھت کے اوپر اماں سے چھپا کر، ابا سے چھپا کر اس یوٹیوب کے اوپر بدترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے۔ یہ سوچ کر اب ابا نہیں دیکھ رہے، اماں نہیں دیکھ رہی، بڑی ابا سو گئی ہیں، لیکن وہ یہ نوجوان بھول جاتا ہے کہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری آبا کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نیند بھی نہیں آتی اور اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ نوجوانوں، تم اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ آبا سے تو چھپا رہے ہو، آبا سے تو چھپا رہے ہو، لیکن تم اللہ سے ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سے ڈرو۔ کتنے مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اس دن سے، اس دن کی ہیبت ناکی سے، اس دن کے زلزلے سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نہ اماں کام آئیں گی، نہ ابا کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بچے کام آئیں گے، کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ عزیزوں، نبی کی محبت کو اپنے سینے میں سجاؤ۔
نبی کی الفت کو اپنے سینے میں سجاؤ، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پورے طور پر قرآن کریم کی تعلیم دو، نبی کی سیرت سے آگاہ کرو۔ ہاں شام کا وقت ہوا کرے، شام کا وقت ہوا کرے، سارے گھر والوں کو جمع کیا کرو اور ان سے نبی کی سیرت پورے طور پر سنا بھی کرو، انہیں بتایا بھی کرو۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بچے دین سے کوسوں دور۔ یہاں بھی مدرسہ ہوگا، مدرسہ ہے، مکتب ہے ماشاءاللہ۔ ایسے ایک مدرسہ تھا، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو مدرسے کے بچوں کو اکثر عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں وہ ان کو نبی کی نعت یا تقریر انہیں یاد کراتے رہتے ہیں۔ ایسے ایک مدرسہ تھا تو وہاں بھی سالانہ پروگرام ہوتا تھا، تو حضرت جی نے وہاں بھی بچوں کی تیاری کرائی، کسی کو نعت یاد کرائی، کسی کو پورے طور پر تقریر یاد کرائی، اور ان سے فرمائے کہ بچے بیٹے جب جلسے کا دن آئے گا تو تمہیں پڑھنا ہے۔ ایک بچہ تھا، اس کو انہوں نے ایک نعت یاد کرائی، جس نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ بہت غور سے سننا اس کو اور دیکھنا ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ بچہ بہت ذہین تھا، اس نے وہ نعت یاد کر لیا جلسے، لیکن پتہ نہیں کیا اس بچے کے دل کے اندر کی کیفیت تھی۔ وہ بچہ جب استاد جی کے سامنے جاتا تو پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب استاد جی چلے آتے تو والا کو والے کر دیتا اور پڑھنے لگتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، یعنی والا کو والے کر دیتا۔ استاد جی کو پتا چلا، بہت سمجھایا، بیٹے یہ والا والے نہیں والا ہے، لیکن اپنی عادت کے موافق وہ استاد کے سامنے والے پڑھتا، وہ والا پڑھتا، استاد جی چلے جاتے تو والے پڑھتا۔ آیا جلسے کا دن، بچے کا نام بولا گیا، بچے نے وہی عادت کے موافق پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد جی کو غصہ آ گیا، میں نے کتنا اس بچے کو سمجھایا تھا یہ والے نہیں والا ہے، لیکن کم وقت کتنا ضدی ہے، اس نے والا کو والے ہی پڑھا، لیکن ابھی اسٹیج پر تھوڑی پٹائی کر سکتے ہیں۔ کہا دوسرا دن آنے دو، ملو گے جب مدرسے میں تب تمہیں بتاؤں گا۔ دوسرا دن آیا، اچھا ان صاحب کے بعد، اس بچے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی وہ میری طریقے سے ناواقف ہوں گے، نبی کی محبت سے جن کا سینہ خالی ہوگا، انہوں نے آنے کے اعتراض کر دیا کہ آج کل کے اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے، نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، بچے نے پڑھ دیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ استاد کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اب استاد جی کو اور بھی غصہ آیا، کاٹو تو خون نہیں، کریلا پر نیم چڑھا، کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں۔ دوسرا دن آیا، استاد جی مدرسے میں گئے، اسی درسگاہ میں پہنچ گئے، سب سے پہلے اسی بچے پر نظر پڑ گئی، جیسے نظر پڑی تیوری چڑھ گئی، پارا 360 ڈگری اوپر ہو گیا، لیکن اب مارنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے نا۔ اب غلطی اس کی ہے، غصہ اس سے ہے، کھڑے سب کو کر دیا۔ یہی ہوتا نہیں، گھر کے اندر اگر 4 بیٹے ہیں، ابا اگر ناراض ہو گئے تو چاروں کا نمبر لگے گا، اس کی بھی پٹائی ہوئی، اس کی بھی پٹائی، روز کون مارے، ایک ہی دن میں سب کو نپٹا دو۔ اور ایسے موقع پر ہمارے گھر کی عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں، وہ کوئی رسک نہیں لیتی، وہ سمجھتی ہیں اگر ہم منع کریں گے تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا، لہذا وہ کوئی خطرہ مول نہیں لیتی، خاموشی بیٹھی رہتی ہے۔ اب یہ سب کو کھڑا کر دیا، کہنے لگے میں تم سے سوال کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے سوال کیے، جب اس بچے کی باری آئی استاد جی نے کھڑا کیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، یہ بچہ کھڑا ہو گیا، کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ بچہ ادب سے کھڑا ہو گیا، لیکن زبان نہ ہلائی، لبوں نے حرکت نہ کی، وہ بچہ بولا نہیں۔ استاد جی گئے کھینچ کے تھپڑ مارا، کہا کتنا ضدی ہے، کتنا تجھے سمجھایا تھا والے نہیں والا ہے، لیکن کم وقت تو نے والے ہی پڑھا۔ اصل مدعا تو یہی تھا، اصل مدعا یہی تھا، والے پڑھا اور تم نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے۔ بچہ مار کھاتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اس نے زبان نہیں ہلائی۔ استاد جی بڑے پریشان، اتنے میں بیل بجی، گھنٹی بجی، ہوپ ٹائم کا وقت ہو گیا، سارے بچے چلے گئے۔ استاد جی نے کہا ابھی تو میں تجھے جانے دیتا ہوں،
हूँ, लेकिन जैसे आएगा सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नबी का नाम नहीं बताया हाँ तो ये छड़ी रखी है तेरी खाल खींच दूंगा। अब क्या हुआ, ये बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, अपने आंसुओं को साफ किया, फिर गया है पूरे तौर पर मुंह हाथ धुल के आया है। फिर घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए, उस्ताद जी भी आ गए। हाँ उस्ताद जी ने खड़ा किया, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपनी आंखों को झुकाता है, सर को नीचा करता है, कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगंबर इस्लाम, नबी अज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, शाफ़ी रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लग गए। उस्ताद जी बड़े हैरान परेशान, कहा बेटे तूने जवाब सही दिया है, नबी का नाम सही बताया है, फिर भी तू रो क्यों रहा है। वो बच्चा पूरे तौर पर और रोने लग गया, कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, हमारी अम्मी दुनिया में नहीं है। कहने लगे बेटे क्या तुझको इंटरवल से पहले हॉट टाइम से पहले नबी का नाम याद नहीं था। फरमाया नहीं उस्ताद जी नबी का नाम तो याद था, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं उस्ताद जी, मेरी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी है, मेरी अम्मी को मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरी माँ जिंदा थी, एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा कर बड़े प्यार से कहा था, आए मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। उस्ताद जी जो आपने मुझसे हॉट टाइम से पहले पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे मैं मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, हाँ डांटेंगे डांट खा लूंगा, लेकिन बगैर वजू के अपने नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी तो आपने छुट्टी दे दी, इंटरवल दे दिया, अब मैं वजू करके आ गया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद जी की आंखों से आंसू शुरू हुए, रोने लग गए। कहा बेटे मेरे करीब आया, सीने से लगाया, कहा अच्छा ये बता तूने वो नाद का मिसरा क्यों तब्दील किया था, उसको क्यों चेंज किया था, वाला को वाले क्यों किया था। बच्चा फिर रोने लग गया, हजरत जी उस्ताद जी मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है, जैसे मेरी अम्मी मेरे नबी से मोहब्बत करती थी ऐसे ही मेरे अब्बू भी मेरे नबी से बड़ा प्यार करते थे। जब मेरा वालिद जिंदा था, जब मेरे अब्बू जिंदा थे, उन्होंने भी अपनी गोद में बिठा कर एक दिन मुझे बड़े प्यार से कहा हुआ था, आए मेरे बेटे नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना, नबी की शान में जर्रा बराबर बेअदबी न करना। आपने जो मुझे नात लिख के दी उसका मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मेरे दिल में आया मेरे नबी इतने ऊंचे मकाम वाले, इतने बुलंद मर्तबे वाले, इतने ऊंचे मकाम वाले, मैं उनको वाला कहूँ ये मुझको बेअदबी लगी, ये मुझको गुस्ताखी लगी, इसीलिए मैंने वाला को वाले कर दिया। उस्ताद जी रोने लग गए, कहा मेरे बेटे फरमाया कि गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, हमने समझा ही नहीं नबी की मोहब्बत क्या होती है, नबी का इश्क क्या होता है। मुसलमानों कहाँ चली गई वो माएं जो अपने बच्चों को ये सिखाया करती थी, आए मेरे बेटो नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना, जो अपने बच्चों को ये सुनाया करती थी, ये बताया करती थी नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब घर के बड़े बिगड़ गए, छोटों ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी औलादें कहाँ जा रही हैं, नबी की सीरत से हम कितना दूर होते चले जा रहे हैं। वो नबी जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए रोता रहा, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुड़ता रहा, आखिरी वक्त आया फातिमा के लिए नहीं मांगा, ज़ैनब के लिए नहीं मांगा, उम्मे कुलसूम के लिए नहीं मांगा, सहाबा इकराम के लिए नहीं मांगा, मांगा है तो उम्मत के लिए मांगा है, तुम्हारे और आपके लिए मांगा हुआ है। क्या उस नबी को मुंह दिखाओगे, कब्र में जाना है। हाँ नौजवानों के अंदर से माओं की मोहब्बत निकल गई। कितने नौजवान हैं जिनकी माएं उनसे रूठी बैठी। नौजवानों अपनी माओं को सताया ना करो,
میرے نبی نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے فإن الجنت عند رجلها ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر ماں ناراض ہے قرآن کریم نے ایک فیصلہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا رب نے فیصلہ فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، فیصلہ سنا دیا تیرے رب ذوالجلال نے۔ وَقَضَىٰ یہ فیصلہ تیرے رب کا ہے، یہ فیصلہ یہ آرڈر جز کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ جز کون ہے؟ خلاق عالم عالم ہے۔ جز کون ہے؟ رزاق عالم ہے۔ مہر اس نے لگا دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھ تجھے عبادت تو رب ذوالجلال کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ باپ خود بناتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ابراہیم خلیل اللہ کون؟ 40,000 پیغمبروں کا والد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے علم کے مطابق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر سب سے زیادہ ستایا گیا ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ستایا گیا ہے۔ باپ کو نصیحت کریں، قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، 16واں سپارہ اٹھائیے، سورہ مریم اٹھائیے۔ ہاں کتنے پیارے انداز میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آپ اس کتاب میں قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرے سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا لِمَا لَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا آپ ان بتوں کو کیوں بناتے ہیں، ان کو کیوں پوجتے ہیں؟ علامہ زرکشی نے لکھا، مفسر اعظم علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، تفسیر خازن میں لکھا، مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر لکھا، تفسیر مظہری میں علامہ صلاح اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے محبوب خلیل ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے اے میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، اے میرے ابا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، یا ابتی کے اندر اتنا پیار ہے کہ اس کو بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اے میرے پیارے پیارے ابا آپ ان بتوں کو کیوں بناتے ہیں، ان کو پوجتے کیوں ہیں؟ لما لا يسمعوا، جو سنتے بھی نہیں، ولا يبصروا، دیکھتے بھی نہیں، ولا يغني عنك شيئا، جو کسی چیز کے مالک بھی نہیں۔ فرمایا اذ قال لأبيه، اذ قال لأبيه، اے میرے ابا، اے میرے ابا کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے میرے ابا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ اس کا مقابلہ جہالت سے نہ کرو۔ باپ بیٹا ابا ابا کہہ رہا ہے، جواب آزر باپ کیا دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ الارض منک وہجرنی ملیا، فرمایا اے ابراہیم اگر ایک لفظ بھی تو نے نکالا تو تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اب دیکھو بیٹا بیٹا ابا ابا کہہ رہا ہے، باپ جواب میں پتھر مارنے کی بات کر رہا ہے، تو پھر جواب میں ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، قال سلام علیک، اللہ اکبر، قرآن کریم نے اس کو بھی نکل فرمایا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اللہ اکبر، یہ لفظ جو ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا آپ میرا آخری سلام قبول کیجئے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، ساستغفر لک، only for you، ساستغفر لک، اس کا اردو میں کچھ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، صرف عربی زبان و بلاغت رکھتی ہے جو اس کا ترجمہ کر سکتی ہے۔ فرمایا ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا میں آپ کے بارے میں اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، لیکن اس کی بخشش کوئی
نہیں. ہاں ہاں قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں اگر باپ نافرمان بھی ہے, ماں نافرمان بھی ہے, پھر بھی بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی اماں کے ساتھ بدتمیزی کرے, اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کرے. فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے لوگوں نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں, نہیں بخشوا پائیں گی تم کو تمہاری نمازیں, نہیں بخشوا پائیں گی تم کو تمہاری زکاتیں, نہیں بخشوا پائیں گی تم کو تمہاری سخاوتیں اگر ماں ناراض ہے, اگر باپ ناراض ہے. ہاں ہاں فرمایا رب ذوالجلال کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے, رب ذوالجلال کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سرویت لین پوجے. فرمایا کہ ماں بڑی سسک رہی ہے, ماں بڑی سسک رہی ہے. بیٹا ورنداون جا رہا ہے, بیٹا پورے طور پر جب پورے کاشی جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے. فرمایا نہیں, سرو تیرتھ مئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیری ماتا جی کے چرن ہے. وہ سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سروترین پوجے. اپنے اماں ابا کی سیوا کر لے, سمجھ لے تو نے تب پورے طور پر تمام جہان حاصل کر لیا. نوجوانوں اپنی ماں کی قدر کرو. ابھی ہائے ہائے مجھے میری ماں یاد آ گئی. ابھی 12 جون سن 2022 کو میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میرا والد سن 2012 میں 10 اپریل بروز بود سن 2012 میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اب میں گھر جاتا ہوں, در وہی, دیوار وہی, تخت وہی, پلنگ وہی, چارپائی وہی, چارپائی پر پڑی ہوئی قالین وہی. اگر کچھ نہیں نظر آتی ہے تو میری ماں نظر آتی. اپنے والدین کی قدر کرو نوجوانوں, روتے پھرو گے اگر یہ چلے گئے, روتے پھرو گے. ہاں ہاں میں نے اپنی ماں کے انتقال کے موقع پر روتے ہوئے خطاب کیا تھا جس میں ایک جملہ رب ذوالجلال نے میرے منہ سے نکالا ہوا تھا. میں نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا, میرے ماموں بھی موجود تھے, سارے گھر والے موجود تھے. میں نے ایک بات وہاں پر کہی تھی کہ اب جب بھی میں مدرسے سے گھر آؤں گا مجھ کو ماموں کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے, ہاں ہاں چچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے, بھائی کہنے والے بھائی تو مل جائیں گے. ہاں ہاں لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے نظر نہیں آئے گی. ہاں ہاں اس ماں کی ممتا سے میں محروم ہو گیا, اس والد کے چہرے کو دیکھنے سے میں محروم ہو گیا. اے نوجوانوں, ایک دن تمہارا بھی ایسا آنے والا ہے. اگر آج تمہاری ماں موجود ہے, باپ موجود ہے, اس کی قدر کر لو, ورنہ ایک دن جاؤ گے. کمرہ وہی ہوگا, کوٹھی وہی ہوگی, بلڈنگ وہی ہوگی, در و دیوار وہی ہوگی, پلنگ بھی وہی ہوگا, تخت بھی وہی ہوگا, تخت پر بچھنے والی قالین بھی وہی ہوگی, لیکن پیدا کرنے والی ماں سے تم محروم ہو چکے ہوگے. وہ ماں تمہیں نظر نہیں آئے گی. اے نوجوانوں, اس ماں کی دعائیں لیا کرو. رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا, میں نے عالم شباب میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا, کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات, فخر موجودات, رسول عربی, پیغمبر اسلام, نبی ذی احتشام, رسول بلند مقام, ساقی کوثر, شافی محشر, شافی روز جزا, امام الانبیاء, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما رہے ہیں؟ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی. میں مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا, نماز فجر کے لیے میں نے نیت باندھ لی ہوتی, اللہ اکبر کہہ کے کہ میری ماں آواز دیتی, بیٹا محمد, میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا, جی امی بتائیے کیا حال ہے, کیا حال ہے, آپ نے کیسے یاد کیا. یہ میرا نبی فرما رہا ہے. اور آؤ میں تمہیں بوڑھے نبی کی کہانی سناتا ہوں جس کے بال کے 17, جس کی داڑھی کے 17 بال سفید ہو چکے ہیں. حضرت انس کی روایت کے مطابق 21 بال سفید ہو چکے ہیں. ہاں ہاں آخری حج کے موقع پر میرے
نبی نے ایک ہی حج فرمایا. تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. میرے نبی پورے طور پر عرفات کے میدان کے لیے نکلے ہیں. مکہ المکرمہ سے سفر کیا, جب مدینہ المنورہ چلنے پورے طور پر کے لیے نکلے ہیں, راستے میں ابوا نامی بستی آئی. ابوا نامی بستی آئی تو میرے نبی نے سارے صحابہ کو روک دیا. تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے. تنے تنہا اکیلے گئے ہیں کہاں؟ ابوا پہاڑی کے اوپر. ابوا پہاڑی کے اوپر گئے ہوئے ہیں اور جا کر کے اپنی اماں کی قبر پر ایک معصوم سے بچے کی طرح بیٹھ کر ففک ففک کر روئے ہیں, تڑپ تڑپ کر روئے ہیں. پیچھے سے ابو بکر گئے, حضرت عمر گئے, عثمان غنی گئے, سیدنا علی گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی. آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اے لوگوں, اے نوجوانوں, وقت کے بوڑھے نبی نے اب 55 سال کے 61 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر بتا دیا, اے نوجوانوں, مائیں بھلانے والی چیز نہیں ہے. ماؤں کو بھلایا نہیں جاتا, ماؤں کی خدمت کی جاتی ہے. آج مجھے سب کچھ میرے پاس موجود ہے, لیکن میرے پاس میری ماں کی دولت نہیں ہے. ماؤں کی قدر کرو, والد کی قدر کرو. لیکن خبردار اے نوجوانوں, اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو یاد رکھنا کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو. تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے. تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو پورے طور پر تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہے. رب ذوالجلال کی فطرت یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تمام گناہوں کی سزا دینا, لیکن 2 گناہوں کی سزا نقد رب ذوالجلال دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے. ایک والدین کے نافرمان کو, دوسرے ناحق قتل کرنے والوں کو, ان دونوں کو تڑپتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دنیا ہی میں دیکھا ہوا ہے. ان کو رب ذوالجلال نے دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دیا ہے. اے نوجوانوں, والدین کی خدمت کرو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. فرمایا وہ نافرمان بیٹا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں, روزے قبول نہیں کیے جاتے, عبادتیں قبول نہیں کی جاتی. ارے میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک اٹھائیے, بیہقی اٹھائیے, مسند احمد اٹھائیے. ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ, کون نہیں جانتا ان صحابی کو. آخری وقت ہے, گھر والے کلمہ پڑھا رہے ہیں, منہ سے کلمہ نہیں نکلنا. بھاگی بھاگی بیوی گئی, کسی شخص کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا, جاؤ اللہ کے رسول سے کہو علقمہ کا ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, کلمہ منہ سے نہیں نکلتا. علقمہ جاؤ اللہ کے رسول کو اطلاع دو کہ علقمہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا, سارا ماجرا سنایا, سارا ماجرا بتایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے. اچھا کیا وہ ناراض ہے؟ ہاں یا رسول اللہ وہ ناراض ہے. اچھا جاؤ علقمہ کی ماں سے کہو اللہ کے رسول ان سے ملنا چاہتے ہیں, یا تو خود چلی آئیں یا میں ان کے پاس چلا ہوں, یا تو خود چلی آئیں یا تو میں ان کے پاس چلا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. آتے علقمہ جب دیکھا علقمہ کی ماں نے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی, میں خود چلی آتی. کہا دیکھو معاملہ ایسا تھا کہ میرا آنا ہی مناسب تھا. کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں ناراض ہوں. اچھا کیوں, وہ تم کیوں ناراض ہو؟ کیا وہ علقمہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, عبادت نہیں کرتا, تلاوت نہیں کرتا, کیا بات ہے؟ فرمائے نہیں 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار ہے, شب بیدار ہے, بڑا نمازی ہے, بڑی اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے تانے دیا کرتا ہے, مجھے ڈانٹا کرتا ہے, سخت الفاظ کہا کرتا ہے, اس وجہ سے میں علقمہ سے ناراض ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا علقمہ کی ماں علقمہ کو معاف فرما دو. فرمایا یا رسول اللہ نہیں, اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہوا ہے, میرا بڑا دل دکھایا ہوا ہے, میں اس کو
معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کھڑے تھے، جاؤ فرمایا جاؤ جا کر کے لکڑی جمع کرو اور جب اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو ڈال دو، علقمہ کو جلا دو۔ علقمہ کی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں طلب اٹھی، یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ آگ میں جلائیں گے؟ زندہ آگ میں جلائیں گے؟ فرمایا ہاں، اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا تو وہ جہنم کی آگ میں جا کر جلے گا، تو میں اس کو دنیا کی آگ میں جلا دیتا ہوں تاکہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ فرمائے یا رسول اللہ، علقمہ کی ماں تڑپنے لگ گئی، نہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دے سکتی۔ فرمایا میں اپنے بیٹے کو معاف فرماتی ہوں، ادھر فرمایا معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو فرمایا دیکھو یہاں کس کی جان اٹکی ہوئی ہے، کس کا کلمہ رکا ہوا ہے؟ صحابی کا، وہ صحابی جو نبی کی صحبت یافتہ، ہم نہ پتی کا شوربہ، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے جو ہم اپنی ماؤں کو ناراض کریں؟ اے لوگوں، اے نوجوانوں، اپنی ماؤں کو ناراض نہ کرنا۔ اگر مائیں ناراض ہیں تو آج ہی جا کر کے انہیں منا لینا، ان کے پیر پکڑ لینا، ان سے کہنا امی جان اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا میری نمازیں روک لی جائیں گی، میرے روزے روک لیے جائیں گے، میری زکوٰۃ روک لی جائے گی، صدقہ خیرات روک لیا جائے گا، میرے اچھے اخلاق روک لیے جائیں گے۔ امی جان تم نے معاف نہ کیا پھر جنت مل نہیں پائے گی۔ ہاں فرمایا جنت کیوں نہیں مل پائے گی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عبادتوں کی بنیاد پر بیٹے کی بخش و مغفرت ہو بھی گئی پھر بھی اس وقت تک اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہو پائے گا جب تک اس کے ناراض ماں باپ میدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کریں۔ اللہ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بخشش و مغفرت ہو گئی کیوں دے رہے ہو؟ بڑی رات باقی پڑی ہے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی تو گھنٹے ہی بھر ہوا، رات ابھی ختم کر لو گے کیا؟ جائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں جائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کیا ہے انہوں نے نہیں جائیں گے۔ نہیں جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ پاؤں کھڑا کرو، پاؤں ہے دیکھ لو تو کہ نیچے سے کوئی نکال تو نہیں لے گئے؟ بس تھوڑی دیر ہو۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ہاں میں کہا تھا بھائی، ہاں اگر عبادتوں کی بنیاد پر بخش و مغفرت ہو بھی گئی پھر جنت میں داخلہ کیسے نہیں؟ ایک مثال سے سمجھو، آپ مدھوبنی قریب ہے آپ کے، مدھوبنی سے سمجھو، مدھوبنی میں آپ کنفرم سیٹ کرا لیں، ٹرین بھی آ جائے، اے سی کوچ کا دروازہ بند ہوتا ہے نا، کنفرم ٹکٹ ہے آپ کے پاس، سیٹ بھی آپ کی پکی ہے، لیکن اے سی کوچ کا دروازہ بند ہو، ایک اسٹاف کا آدمی آئے گا وہ کھولے گا تب آپ داخل ہوں گے نا، تو ٹکٹ ہی تو ملا ہے، بیٹھیے نا ٹرین میں کب بیٹھیں گے؟ جب دروازہ کھلے گا تو آپ کی بخش و مغفرت ہو گئی، آپ کو جنت کا ٹکٹ تو مل گیا لیکن جنت کا دروازہ بند ہے، اور جنت کا دروازہ اس وقت جبریل امین نہیں کھولیں گے جب تک ناراض ماں باپ میدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی وجہ سے والدین کی نافرمانی سے باز رہو، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا تمام گناہوں کی سزا تو رب ذوالجلال میدان محشر میں دے گا، لیکن دو گناہوں کی سزا پورے طور پر نقد یہی دے دیا کرتا ہے، ایک والدین کے نافرمان کو، دوسرے ناحق قتل کرنے والوں کو۔ رب اسی وجہ سے والدین کی خدمت کیا کرو۔ ان والدین ماں باپ نے بڑی محبت سے ہمیں پالا ہے، بھول گئے وہ دن، بھول گئے اپنا بچپنا۔ یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے کوئی مائی کلال پورے طور پر مدھوبنی کے علاقے میں، بہار کے علاقے میں، جو اپنے پورے طور پر 1-2 کلو کا پتھر باندھ کر 4 مہینے دکھائے، کوئی طاقتور مرد، ارے 4 مہینے تو دور کی بات، 1 ماہ باندھ کر دکھائے، 1 ہفتہ باندھ کر دکھائے، نہیں باندھ سکتا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَهَنًا عَلَىٰ وَهَنُ،
वहनन अला वहन, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, तुझे लिए लिए फिरती थी तेरे माँ। कुछ अय्याम ऐसे माओं पर गुजरते हैं जिसमें बाप का कोई रोल नहीं होता। बाप बड़ा सोया हुआ है, ये हमल की शोबतें बर्दाश्त कर रही है। जिस दिन से पूरे तौर पर हमल ठहरा हुआ है, 4 महीने 3 महीने जो कुरान करीम ने बताया हुआ है, पूरे तौर पर उसके अंदर जान डाल दी गई, हरकत करने लग गया। डॉक्टरों के पास दिखाने गई है माँ, डॉक्टरों ने बता दिया तुझे ये चीज नुकसान करेगी, तेरे बच्चे को नुकसान करेगी। माँ की पसंदीदा चीज वो थी, लेकिन माँ ने बच्चे की खातिर उसको खाना बंद कर दिया। हाँ, तुम बड़े सोए रहते हो, हमारे घर की बहनें माएं छत के ऊपर टहला करती हैं, उन्हें नींद नहीं आती, कभी करवटें बदलती हैं, छत के ऊपर जाती हैं, कभी चांद से बातें करती हैं, कभी सितारों को निहारती हैं। कैसे उन पर बेचैनी का आलम तारी होता है। फिर जब पैदाइश का वक्त आता है, कुरान करीम वो कैफियत भी बयान करता है। वो जागने का मौका होता है, तेरी माँ पर कैसा वक्त गुजरता है तुझे कुछ नहीं पता। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, अब क्या हुआ, अब बेहोशी पड़ी है, जरा सा माँ होश में आई, जरा सा माँ होश में आई, मेरे बच्चे को दिखाओ, मेरे लाल को दिखाओ। जैसे बच्चे पर नजर पड़ी, सारे अपने दुख भूल जाती है। तुम गंदगी में लिपटे हुए थे, हम खुद गंदगी में लिपटे हुए थे, माँ ने सीने से लगा लिया। हाँ, ये मोहब्बत कहाँ से, पूरा इसका हक कहाँ से अदा करोगे। फिर क्या हुआ, उसने अपने सीने से लगाया, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, वालिदैन अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हाँ, ईद का मौका आता है, ईद का मौका आता है, घर वाले हमारे गरीब होते हैं, माएँ कहती है हमारे कपड़े मत लाना, हमारी बिटिया के लिए ना, ताकि इसकी ईद हो जाए। हमारे वालिद अपने कपड़े नहीं बनाते, हमारे शूज नहीं, पापा अपने शूज नहीं बनाते, बल्कि अपने बेटे के लिए लेकर के आते हैं ताकि इनकी ईद हो जाए। अब यही माँ बाप जब बूढ़े हो गए, इन्होंने तुम्हारी शादियां करा दी, एयर कंडीशन घर में लगा दिया, अब इन्हीं बूढ़े माँ बाप को तुम धक्के दे रहे हो। इसी को हदीस तिरमिज़ी में फरमाया गया, अक्का उम्मुहु वादना सदीक़हु वाक़सा अबाहु वज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद। जब तक क़ुर्ब क़यामत होगा, बेटा अपने दोस्त को गले से लगाएगा, बाप को धक्के देगा, माएँ अपनी बेटियां अपनी सहेलियों को गले लगाएंगी, अपनी माओ को गालियां देगी। ये दौर आज हो रहा है। नौजवानों, अपनी माओ की खिदमत करो, बेटियों अपनी माओ की खिदमत करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में अगर आंसू आ गए, अल्लाह तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे रोजों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे सदका खैरात को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे अच्छे अखलाक को बर्बाद कर देगा। अपने वालिद की खिदमत करो, अपनी बहनों की भी खिदमत किया करो। ऐ नौजवानों, अपनी बहनों का खास ख्याल रखा करो। बस 2-3 मिनट में आपसे रुखसत होने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो मजीद बातें होगी। इस मुल्क के अंदर बहनों का भी हक मारा जा रहा है। अव्वल मीरास में कोई हिस्सा ही नहीं देता, जबकि कुरान करीम ने बेटियों के हक को वाज़ेह करके बयान फरमाया हुआ है। लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया जितना 2 बेटों को देते, 2 बेटियों को देते हो, उतना एक बेटे को दो। बेटी के हक को वाज़ेह करके कुरान ने बयान फरमाया है। आप इलाके के मुफ्तियान इकराम से मसला पूछिए, अपनी बेटियों का हक दीजिए, बहनों का हक दीजिए। ईद का मौका आता है, अगर तुम अपनी बीवी के लिए तुम 15,000 का जोड़ा लेकर के जाते हो, मुझे कोई गिला नहीं, 500 का जोड़ा एक अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले को दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरे मायके से आया है, ये मेरा भैया लाया है, देखो अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, देखो ये मेरा भाई कितना ख्याल रखता है। हाँ, माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ के
انتقال کے بعد بہنیں بہت رویا کرتی ہیں. میں نے ایک بہن سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اس گھر سے میرا رشتہ ختم ہو گیا. کیوں؟ ابا چلا گیا, اماں چلا گیا, بھائی کس کا خیال رکھتے ہیں؟ مت کہنے دیا کرو امت مسلمہ کے بھائیوں, اپنی بہنوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کرو, کہا کرو بہنا ابا نہیں تو کیا ہوا, اماں نہیں تو کیا ہوا, تیرا بھائی زندہ ہے. جب تک تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہے. ہاں ہاں, کبھی کبھی اپنی بہنوں کو لینے کے لیے اس کی سسرال پہنچ جایا کرو. بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے, چلو کچھ دن رہ کر کے چلو. ہاں ہاں ہاں, اب یہ نبی کی سنت ہے, یہ نبی کی سیرت ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں, ابا کا انتقال ہو جائے, بھائی اپنی تینوں بہنوں کی پرورش کرے, کھلائے پلائے لکھائے پڑھائے, جب بڑی ہو جائیں ان کی شادیاں کر دے, شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھے. فرمایا اللہ ایسے بھائی سے ایسا خوش ہوتا ہے اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہوں, فرمایا 2 پر بھی یہی وعدہ. اگر 3 بہنیں ہوں, 1 بہن ہو, فرمایا 1 پر بھی میرا یہی وعدہ, یہی وعدہ. اے لوگوں یہ نبی کی سیرت ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے. ہاں اسی پر عمل کرو, سنتوں پر عمل کرو, نبی کی محبت کو عام کرو, نفرتوں کو ختم کرو. چھوٹی سی زندگی ہے, محبتوں کے ساتھ گزار لو. جب تم دنیا سے جاؤ 4 لوگ تمہارا اچھی طریقے سے نام لینے والے تو موجود ہو. زمانے پر بوجھ نہ بنو, سماج پر بوجھ نہ بنو. اللہ رب العالمین آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے حاضرین یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں. ابھی ہمارے قاری سہیل صاحب, حضرت مولانا مفتی سعد النظیم صاحب اور بھی شعراء اعظام یہاں موجود ہیں. آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور دعا کے بعد ہی یہاں سے اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.